السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو آپ نے بیان کیا کہ کفار کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن کفار یعنی کہ کسی بھی مذہب میں ہم دیکھتے ہیں تو جنت اور جہنم کا ایک تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ تو جب غیر مسلم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ صرف دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ان کے ہاں آخرت میں بھی اس کا صلہ ملنے کا، یعنی ان کے ہاں وہ پایا جاتا ہے تصور کہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا ایک اچھا صلہ ملے گا۔ تو اس کے باوجود کیا انہیں اس کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا؟ کیا آخرت کے صلہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آخرت کے تصور کو اسی طرح مانا جائے جس طرح مسلمان مانتے ہیں؟ میں نے جو لفظ بولا تھا وہ کفار کا ہے، غیر مسلم کا نہیں ہے۔ کفار کا مطلب یہ ہے، قرآن کی اصطلاح میں وہ آدمی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتے بوجھتے نہیں مانتا، تو وہ آخرت کو بھی نہیں مانتا۔ تو جو آدمی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو وہ تو مومنین کی صف میں آ گیا ہے۔ اب یہ الگ بات کہ وہ مومن کس ٹائپ کا ہے، کس مذہب کو وہ مومن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو صاحب ایمان لوگ ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور آخرت کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کا اجر محفوظ ہے اللہ کے پاس۔ اللہ نے اس کو خود بیان کر دیا ہے، میرے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکیں۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بعض اوقات مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور غیر مسلموں کے اندر ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی بات کر رہا ہوں میں کہ کافر جو آدمی، میں اس کو مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ مثلا یہ المورد میں جاب کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے ایک آفس دے رکھا ہے، اس میں کوئی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی میز پڑی ہوئی ہے، کوئی کتابیں پڑی ہوئی ہیں، اے سی چل رہا ہے اس میں ایک کمپیوٹر میرے پاس ہے۔ میں ریزائن کر دوں تو یہ ساری چیزیں مجھے دیں گے؟ تو کافر کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ خدا کو ریزائن کر دیتا ہے۔ تو بس جو ریزائن رخصت کرتے وقت اللہ نے چیزیں دینی ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سر، یہ سوال ہے کہ حج کے دوران شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ اس کی کیا حکمت یا علت جو بھی اس کا؟ اصل حکمتیں جو ہیں وہ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن جو بیان کی جاتی ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ کنکر مارنے کا مطلب، شیاطین کو کنکر مارنے کا مطلب ہے کہ ہم جہاد میں ہیں، ایک مطلب یہ بتایا گیا ہے، یہ علماء کے بتائے ہوئے مطالب ہیں۔ ایک مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ تو جو تین سامنے کھڑے ہوتے ہیں ستون، وہ دراصل ہماری نفس کی علامت ہے کہ ہم ان کو کر رہے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کی جاتا ہے کہ جب آپ قربان کرنے جا رہے تھے حضرت اسماعیل کو، تو 3 دفعہ شیطان نے آ کر کہا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، چھوڑو، اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے۔ تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے اس کو بھگانے کے لیے۔ تو یہ 3 تعبیریں ہیں، آپ کو جو دلچسپ لگے، جو آپ کو لگے کہ ٹھیک ہوگی وہ مان لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی نہیں ہے۔ سر، قربانی کو لے کر ہمارے یہاں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ قربانی 3 دن تک کر سکتے ہیں یا 4 دن تک، آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دونوں صورتوں میں جو بھی آپ کریں، نہ اس کی کوئی کتاب و سنت میں تاکید آئی ہے کہ آپ صرف پہلے دن کریں، نہ 3 دن تک منع کیا گیا ہے۔ ایام تشریق جو ہیں ان کی بنیاد پر جن دنوں میں تکبیرات رکھی گئی ہیں، تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں ہماری عید سے 1 دن پہلے، عصر سے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ 3 دن چلتی رہتی ہیں۔ ان 3 دنوں پر قیاس کیا گیا ہے کہ ہم دنوں میں قربانی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اجتہادی سا مسئلہ ہے، اس میں میں اس قابل نہیں ہوں، دنیا کا کوئی بھی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے اجتہاد کو یہ کہہ سکے کہ یہ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو دونوں میں جس اجتہاد پر آپ کا اطمینان ہو، آپ کا ضمیر مطمئن ہو، نہ کہ اس آدمی کی شکل آپ کو اطمینان دلاتی ہو، جب آپ کا ضمیر مطمئن ہو تو جس فتوے پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہ تکبیرات والے دنوں سے آگے نہیں جانا چاہیے، چوتھا دن نہیں آنا چاہیے یعنی۔ تو آپ کے جو جن دنوں میں نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، ان دنوں میں قربانی اجتہادی طور پر لوگ کر رہے ہیں، اور میں اجتہاد میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ اس کو غلط کہوں۔ اور جو لوگ یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ بس ایک ہی دن کرنا ہے، چونکہ عمل میں پہلے دن قربانی کی جاتی ہے، تو اس لیے وہ اس سے اجتہاد کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اس کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بس زیادہ سے زیادہ میں جو بات اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے دن کی قربانی بہترین ہے،
دوسرے دن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ کر تو سکتے ہیں اجتہادی طور پر، لیکن بہرحال یہ اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اجر ضرور دے گا، کیونکہ آپ نے اپنی نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے اور اللہ انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے، تو دین میں حج اور روزے اور نماز کی جو بوڑھوں کی مشقت ہے وہ پھر کیسے ڈیفائن ہوگی؟ یہ ان کے اوپر سختی نہیں ہے کیا؟ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ دیکھیے، اصول یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل نہیں ڈالتے، اصول یہ ہے کہ اتنی مشکل نہیں ڈالتے جو اٹھائی نہ جا سکے۔ پھر مثال کے طور پر اگر کوئی مشکل ڈالی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اور وہ اس کے اٹھانے کے لیے مسائل ہو گئے تو کہا گیا کہ بیماری میں چھوڑ سکتے ہو، بعد میں گنتی پوری کر لینا، یا سفر میں ہو تو نہیں رکھ سکتے، تو جنگ کا میدان آ گیا تب۔ تو اس طرح سے جو جہاں پہ شریعت میں کوئی سختی آنے کا ایسا امکان ہوتا ہے جو اٹھانی مشکل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا رخصت کا قاعدہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ میں مشکل نہیں ڈالتا، دین آسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری ہمت کے مطابق ہی آئے گی شریعت کی سختیاں، میری ہمت کے مطابق آئیں گی، اور وہ جو ہیں اس میں یہ شریعت کی بات میں کر رہا ہوں۔ جو زندگی کی مشکلات ہیں اس میں پھر دوسرا قاعدہ آتا ہے، وہ یہ کہ مشکل آ سکتی ہے ایسی جو آدمی نہ اٹھا سکے، لیکن پھر اس کی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اب اس کا امتحان ختم ہو گیا، مشقت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اس کا امتحان ختم ہے۔ اب اگر اس سے کوئی انحراف بھی ہو جائے گا تو سزا نہیں ملے گی، پھر یہ عدل کا قاعدہ یہ تقاضا کرے گا۔ تو اس لیے دو دائروں میں آپ کو بات سمجھنی چاہیے، ایک یہ کہ جتنی شریعت ہے وہ میرے اور آپ کی ہمت کے مطابق ہے، جیسے ہی وہ ہمت سے ایکسیڈ کرنے لگتی ہے تو رخصت کا قاعدہ آ جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، بعد میں پورے کر لیجئے گا، یہ کر لیجئے۔ جیسے حج ہے تو حج بس اتنی ہی اسی پر فرض کیا گیا ہے جو کر سکتا ہے، اس کے لیے سفر کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، تب وہ گھر والوں کے لیے بھی ہیں کہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اتنے پیسے ہیں کہ وہ پیچھے گزارا کرتے رہیں گے، اور سفر کے لیے بھی اس کے پاس ہے، اور وہاں جا کر وہ حج کی وہ ساری سعی وغیرہ اور طواف وغیرہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے اوپر حج فرض ہوگا، باقیوں کے اوپر نہیں ہے۔ تو بس میری اور آپ کی ہمت فیصلہ کن چیز ہے۔ یہ سر ڈیفائن ہم خود کریں گے؟ آپ اپنے اجتہاد میں ڈیفائن خود کریں گے۔ مثال کے طور پر بیماری ایسی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو اب آپ کا فیصلہ ہے، کسی مولوی صاحب کا فیصلہ کام نہیں آ سکتا۔ آپ فیصلہ کریں گے کہ اس تکلیف میں روزہ رکھوں کہ چھوڑ دوں، تو جو آپ کا ضمیر مطمئن تھا آپ نے چھوڑ دیا تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن نہیں تھا اور آپ نے چھوڑ دی بیماری کا بہانہ بناتے ہوئے تو پکڑے جائیں گے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جتنے بھی اجتہادی مسئلے ہیں میرے لیے، اس لیے میرے سوالوں کے جواب میں آپ یہ فرق دیکھیں گے باقی لوگوں کے مقابلے میں کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنی ضمیر کا فیصلہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں فتویٰ دے دیتا ہوں، نہیں، آپ نے اپنی مشکلات کا خود فیصلہ کرنا ہے، میں کیسے؟ آپ نے اپنی مجبوریوں کا خود فیصلہ کرنا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری مجبوریاں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں آپ کی مجبوریوں سے۔ مثلا ایک آدمی گن پوائنٹ پر بھی مجبور نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا بزدل آدمی بھاگا پھرے بندوق دیکھ کر خالی، یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے خالی بندوق پڑی ہوئی تو قریب نہیں جاتے۔ اس سے میں یہ تقاضا کروں کہ وہ ایک بہادر آدمی کی طرح سٹینڈ لے لے، تو اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس کی اپنی بزدلی ہے، خوف ہے، محبت ہے، جو بھی ہے، تو اس نے اپنے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہے، میں نے اپنے لحاظ سے کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ کا اپنا فیصلہ کہ اس وقت سفر ہے، مثلا سفر میں نماز قصر کرنی ہے، تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ وہ سفر آ گیا کہ اب میں قصر کر لوں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، تو آپ دوسرا اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو اجتہادات میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہر مومن کو مجتہد بنایا ہے۔ آپ ہر روز فیصلہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں نا، ہو گئی، یا مولوی صاحب سے دستخط کرواتے ہیں جی میری نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، روزہ رکھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں جی آج کا روزہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ اجتہادات ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں، اطمینان ہے جی ہو گیا وضو، جن کو اطمینان نہیں ہوتا ان کو دیکھیے کئی کئی گھنٹے وضو میں لگا دیتے ہیں، شاید آپ کی کبھی کسی ملاقات ہوئی ہو، تو وہ ان کا وہ اجتہادی معاملہ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو سارے شریعت کے مسئلوں میں ہم صرف شریعت بتانے کے حقدار ہیں، فتویٰ دینے کے حقدار نہیں ہیں۔ فتویٰ آپ نے خود دینا ہے،
ہم یہ بتا دیں گے یہ حلال ہے، سود مثلا ہم کہہ دیا کہ سود حرام ہے، بس اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں کہ یہ سود میں لے سکنا میری مجبوری ہے یا نہیں ہے، میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا، تو آپ ہی کریں گے کہ یہ اب سود کا وہ دائرہ آ گیا کہ سود ویسے تو حرام ہے، مجبوری میں چونکہ جائز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتے، تو آپ فیصلہ کریں گے میں یہ سود کھا لوں، اتنی مجبوری ہے میری۔ آپ میرے پاس آئیں جی میری مجبوری بن گئی، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نفسیاتی مسائل، آپ کا مزاج، آپ کے گھر کے حالات، آپ کی خاندان کے اعداد و اعتبار، بے شمار چیزیں ہوں گی جو آپ کے فیصلے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں گی۔ میرا اپنا گھرانہ، میرا اپنا خاندان، میرے اپنی نفسیاتی مسئلے، میرے اپنے مزاج کے مسئلے، وہ میرے لیے رکاوٹ اور تعاون کرتے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے فیصلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ میرے فیصلے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ہم صرف شریعت بتائیں گے کہ بھئی شریعت ہے، آپ کر لیجیے۔ اس کی اچھی مثال ہمارے ہاں نیل پالش کی ہے، تو نیل پالش میں کئی فتوے دیے گئے ہیں، ہمارے استاد گرامی کا بھی ایک فتویٰ ہے، تو میں سننے والے کو اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ بھئی یہ فتوے دو دیے گئے ہیں۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ لازمی طور پر آپ نے نیل پالش اتارنی ہے اور وضو کرنا ہے۔ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، آپ وضو کر کے اگر آپ نے کی ہوئی تو 5 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، استاد گرامی کا یہ۔ تو میں کہتا ہوں یہ دونوں فتوے ہیں، آپ جس کو چاہیں عمل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا فتویٰ یہ ہوگا کہ آپ اس سچویشن میں فیصلہ کریں گے کہ اس وقت مجھے ناخن نیل پالش اتار سکتی ہوں میں تو اتار لوں، نہیں اتار سکتی ہوں تو آپ بس وضو کر کے نماز پڑھ لیں، نماز نہیں ضائع ہونی چاہیے۔ میں آپ کو اس پر چھوڑوں گا کہ مثلا آپ گئی ہوئی کسی پارٹی میں، نیل پالش لگا رکھی ہے، عشاء نکل رہی ہے، تو اب آپ نے نیل پالش اتاریں گی تو عشاء نکل جائے گی، میں کہوں گا پڑھ لیں، آپ بس وضو کریں اور پڑھ لیں۔ میں تو ایسے کروں گا اپنے ساتھ، اگر میں نے نیل پالش لگائی ہو تو نماز نکل رہی ہو تو میں بس اس پر وضو کر کے پڑھ لوں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں اس کو دین بنا کر کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ آپ کا کیس ہے، آپ کی سچویشن میں نیل پالش اتار سکتے ہیں اتار لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میں صرف دین بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے ناخنوں پہ تو آپ کا وضو نہیں ہوا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اس طرح بعض لوگ بال لگا لیتے ہیں تو غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ چپک جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا، وہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ اب اس نے بال لگا لیے ہیں تو اتارے کہ نہ اتارے، اس کا غسل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اس کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ سر قرآن میں وضو اور غسل کے متعلق جب آیات آئی ہیں سورہ المائدہ میں، تو وضو کا طریقہ تو بتا دیا گیا ہے، لیکن غسل کے بارے میں ایک عام بات یعنی کہ غسل کا صرف اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ غسل کر لو، لیکن ہمارے ہاں علماء جو بتاتے ہیں وہ غسل کا بھی ایک مکمل طریقہ بتاتے ہیں، جس طرح وضو کے ہوتے ہیں فرائض اس طرح۔ تو کیا یہ ایسے ہی ہے یا غسل کسی بھی طرح، یعنی کہ ایک آدمی نے سمپل نہا لیا ہے تو وہ غسل ہو گیا اس کا، یا اس کے کچھ فرائض ہیں، یعنی ایک طریقہ ہے غسل کا بھی؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو اسلوب ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر لفظ ایک چیز کو ادا کر رہا ہے تو بس آپ کو کہا کہ نہا لیں، تو مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ نہا لیں تو اس میں کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ بس نہا لیں، یہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور وضو میں 2 معنی تھے، ایک وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھوئے اور منہ دھو لیا، جیسے ہماری بچپن میں مائیں کہتے جب منہ دھو کے آؤ، تو اس میں کیا شامل ہوتا تھا؟ ہاتھ دھونا، منہ دھونا اور برش وغیرہ کر لینا، بس یہ 3 چیزیں شامل تھیں۔ اس کو بھی عرب وضو کہتے ہیں، اس لیے اس کے لیے وضو کا لفظ بولا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کر لیا کرو تو اس دونوں مطلب ہو سکتے تھے، ایک یہ جو نماز کے لیے ہم کرتے ہیں اور ایک صرف منہ ہاتھ دھونا، تو اس لیے وہاں پھر پورا طریقہ بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی ایک لفظ میں بات ادا ہو سکتی ہے تو ایک لفظ میں بتا دی جاتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، عربوں کو پتہ تھا نماز کیا ہے، ایک لفظ میں بتا دی کہ نماز پڑھو۔ جب میں آپ کو کہوں نماز پڑھو تو کوئی تفصیل بتانی پڑتی ہے؟ نہیں، ایسا ہی غسل ہے۔ البتہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی کمی کی وجہ سے ایک اسوہ قائم کیا کہ کس طرح سے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ اس میں آپ یہ کرتے تھے کہ وضو کرتے تھے جیسا کہ نماز کا وضو ہوتا ہے، اور 3 دفعہ جسم پہ پانی بہا لیتے تھے۔ اب یہ تھوڑے پانی میں آپ نہا سکتے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ لوگوں نے اس کو مسنون طریقے کے طور پر جاری کر دیا، تو ٹھیک ہے، آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں بالٹی بھر پانی سے، جس میں
3-4 5 لیٹر پانی آ جائے آپ نہا لیتے ہیں. اور جو ہمارے ہاں نہانے کا طریقہ ہے اس میں 10 لیٹر بھی ناکافی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا طریقہ بتایا کہ مختصر پانی سے, کیونکہ ان کے ہاں پانی کا مسئلہ تھا صحراؤں میں, تو آپ کیسے اچھا غسل کر سکتے ہیں. تو وہ اس لیے آپ اس کو عام اختیار کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. السلام علیکم سر. آپ نے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ یہ جو جانور ہیں ان پر موت اس لیے آتی ہے خدا پردے میں رہنا چاہتا ہے, اور ایک اور جگہ آپ نے تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی, ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ان آیات سے یہ مطلب نکالنا تھوڑا غلط ہوگا, کیونکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک پردے میں ہی رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ ایک یہی تقدیر ہونے والی ہے تو پھر امتحان تھوڑا کم ہو جاتا ہے مسلمانوں کا بھی, کفار کے لیے بھی. کفار تو چلے مانتے نہیں, لیکن صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بات پتہ لگ جاتی کہ غلبہ قائم ہونے والا ہے یا وفات ہونے والی ہے پہلے. تو وہاں سے یہ مطلب نہیں نکلتا, وہاں سے یہی ہوگا کہ خدا پردے میں رہنا چاہ رہا ہے کہ امتحان برقرار رہے. وہاں سے یہ مطلب نکالنا کہ تقدیر ہر انسان کے لیے 2 ہیں, یہ مشکل ہے کہ خدا وہاں پردے میں رہنا چاہ رہا ہے, ایک بالکل انسرٹن تھوڑا رہنے دینا چاہ رہا ہے, سچویشن کلیئر نہیں کرنا چاہ رہے, تو یہاں وہاں سے یہ مطلب نکلتا ہے. ہاں, لیکن اس میں انسرٹن رہنے کے لیے یا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ غلط بات کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات ہی کہہ رہے ہیں. نہیں, ایک تاکہ امتحان برقرار رہے. ہاں تو نہیں, وہ اللہ تعالیٰ امتحان کو برقرار رکھنے کے لیے غلط بات بھی کریں گے. نہیں, انہیں آپشن دی جا رہی ہیں کہ میں ایک بات نہیں بتاؤں گا کہ یہی ہو جائے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مثال کے طور پر میں نے آپ پردے میں رہنا چاہتا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے 2 باتیں بتا دیں کہ بھئی میں یا تو گھر جا رہا ہوں یا یہیں بیٹھا ہوا ہوں. تو ان دونوں باتوں میں سے کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں ایک بات, تاکہ آپ کو صرف دھوکہ دیے رکھوں؟ تو اگر تو یہ ہے تو پھر تو تقدیریں 2 نہیں ہوئیں کہ جھوٹ بولا گیا ہے. اور اگر دونوں باتیں سچی بتائی گئی ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر تقدیر ڈبل ہو گئی. تو پردہ رکھنے ہی کا جملہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, پردہ بھی رکھا جا رہا ہے, لیکن سچ بتایا جا رہا ہے کہ غلط بتایا جا رہا ہے. اگر سچ بتایا جا رہا ہے تو پھر 2 تقدیریں, وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو پھر اور یوں تو اور بھی آپشنز دی جا سکتی تھی. ہاں, وہ اللہ نے تو 2 مقرر کی تھی, 3-4 بھی دی جا سکتی. اس کا مطلب 3-4 بھی ہو سکتی ہیں. اور دوسرا آپ نے ابھی کہا کہ مجبوری میں سود جائز ہو جائے گا, لیکن لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کویشچن کیا تھا کہ وہ آیت جس میں ہے کہ مجبوری کے تحت کھانے پینے کی اشیاء حلال ہو جائیں گی, تو آپ نے کہا تھا جی یہ جو 3 وہ وہاں پہ کنڈیشنز آئی ہیں وہ صرف کھانے پینے کی اشیاء تک ہی ہیں, وہاں پر آپ نے سود وہ جو پہلو سے میں نے اس وقت جواب دیا تھا, اب دوسرے پہلو سے دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر سود کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی پیسہ نہیں ہے, گھر میں فاقے ہیں, تو استعمال ہو سکتا ہے. یہ دوسرا قاعدہ ہے. وہ یہ کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مجبوری کا قاعدہ, وہ غیر باغن ولا عاد, وہ تو انہی 4 چیزوں کے بارے میں جو اوپر ذکر ہو گئی ہیں, ان کو بھی کھایا جا, سور کو بھی کھایا جا سکتا ہے اگر یہ معاملہ ہو جائے. تو دونوں کی نیچر فرق ہے. ایک یہ کہ وہاں میرے پاس خوراک ہی نہیں ہے کھانے کی, یہ سامنے سور نظر آ رہا ہے ایک, یا چوہا نظر آ رہا ہے, میں نے پکڑ کے کھا لیا, ٹھیک ہے. یہ کیس اور ہے. یہ کیس اور ہے کہ میری معیشت ہی برباد ہو گئی ہوئی ہے, کچھ ہے ہی نہیں, سود کے پیسے کسی کے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ اس طرح کا کیس ہے. مثلا چوری کسی صورت میں بھی اس آیت کے تحت نہیں آئے گی, لیکن مثال کے طور پر میں بھوکا مر رہا تھا, تو میں نے ایک آدمی کے 10 روپے جیب سے نکال لیے کہ بھوکا نہ مر جاؤں. تو کیا یہ چوری وہ والی چوری ہے جس کو چوری کہا جاتا ہے؟ یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں جس پر حضرت عمر نے ایک چور کی ہاتھ نہیں کاٹے. وہ پکڑا گیا, اس نے کہا دیکھیے میں گھر میں گیا تھا, یہ مسئلہ ہے, قحط پڑا ہوا ہے, میرے پاس روٹی نہیں تھی, تو میں نے صرف ایک روٹی چرائی ہے, میں چور نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چوری کرنے لگ جائیں, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیفیت بعض اوقات آدمی کو مجرم نہیں بناتی. یہ قاعدہ کہیں قرآن میں بیان ہوا ہے؟ مجبوری کا قاعدہ تو ہر جگہ ہی بیان ہوا ہے, بالکل مانا ہوا قاعدہ ہے. وہ قرآن میں نہ بھی ہو تب بھی فطری قاعدہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو بھی تھے, تو آج کی زندگی میں, آج کی لائف میں اگر وہ لوگ ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
یا ریاست کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جیسے نان مسلم تھے یا مشرک تھے، جو ابو جہل آ جائے ہمارے سامنے، تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ ایسے لوگ جو مان کے بھی نہیں مانتے، ہمارا انسانوں کا، عام لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر ابو جہل آ جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمارا کام دعوت کا ہے، سمجھانے کا ہے، تعلیم دینے کا ہے. میں اور آپ کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ ان کو کافر قرار دیں یا ان کو کوئی سزا دیں. جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے تو اسٹیٹ بھی ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرے گی، ان کو دین سمجھائے گی، علماء کی مجالس مقرر کرے گی تاکہ وہ دین کی اس پہلو سے کو سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن کسی پر بھی مذہب کے میدان میں جبر نہیں کیا جا سکتا، بس سمجھانے کا عمل ہوگا. ہم حق بات کو واضح کریں گے اور آخری حد تک چلے جائیں گے اس میں واضح کرنے میں، لیکن کسی کو زبردستی کہیں کہ چھوڑ دے اپنے مسلک کو یا اپنے مذہب کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو، یہ ہم جبر نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسے ضابطے بنا لیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں. ایسے ضابطے بنائے جا سکتے ہیں اور وہ ہر جگہ ہر ملک میں اس کو بننا چاہیے. میرے خیال میں جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کو انٹرنیشنل قانون کے طور پر منوانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس میں جو سزائیں ہیں اس کو آپ لوکلی تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم صرف مخالفت کی وجہ سے اس کی بات نہ سنیں، اس کو سمجھائیں نہیں، دوزخی قرار دے دیں، کافر قرار دے دیں، یہ اتنی سختی سے نہیں کرنا چاہیے معاملہ. ہمیں اصل میں مسلمانوں کے ہاں دو چیزوں میں کمزوری پیدا ہوئی ہے پچھلے کچھ 100-150 سال میں. ایک تو ان کا اپنا اعتماد مذہب پر قائم نہیں رہا. یہ میں نے بعض علماء کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے کہ قرآن میں یہ غلطی تو ثابت ہو گئی ہے لیکن بہرحال ماننا تو ہے. یہ جملہ میں نے سنا. تو حالانکہ قرآن میں غلطی نہیں ہوئی ہوتی، ہماری انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ سنا ہے. اب جب یہ صورتحال ہے تو میں اعتماد رکھتا ہی نہیں اپنے دین پر. جب اعتماد نہیں رکھتا تو اب ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے کہ ہے تو یہ ناقص چیز، نعوذ باللہ، میں نے دھونس سے منوانی ہے. اس وقت ہماری پوری امت کا رویہ یہی ہے، خاص طور سے ملت پاکستانیہ کا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے نے انحراف کر لیا تو دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، تو میں اس کو مار مار کے قائم رکھتا ہوں دین پر. یہ رویہ ہے. حالانکہ سمجھنے قرآن مجید میں مثلاً کسی بڑے سے بڑے عالم کو پوچھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی کیا دلیل ہے، آپ کو دیکھتے ہی پہلے تو گھوریں گے. ہو سکتا ہے کہ اپنی مجلس سے نکال دیں آپ کو. لیکن اگر آپ کوئی ان کو قائل کر لیں کہ میں صرف سیکھنے کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، مسلمان ہی ہوں، تو پھر بھی وہ آپ کو کچھ بتا نہیں سکیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی اس پہلو سے دیکھا ہی نہیں. تو ہمارے علماء کا اکثریت کا جو دین ہے وہ بلائنڈ فیتھ ہی ہے بس. اس لیے ان کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کے قائل کر سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں. نتیجتاً وہ پھر سختی پہ آ جاتے ہیں. تو البتہ میں آسٹریلیا میں جب گیا تو میں نے وہاں توہین رسالت کے اوپر ہی میرا تھا، پیپر پڑھا تھا میں نے. ان کی یونیورسٹی کیا نام اس کا، اس میں پروفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ قانون کیوں بناتے ہیں اتنا سخت، آزادی دیں لوگوں کو جو مرضی کریں. میں نے کہا کہ آپ یہ آزادی کیوں لینا چاہتے ہیں کہ گالی دینی ہے، توہین ہی کرنی ہے؟ آپ سادہ طریقے سے تنقید کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ میرے باپ کو گالی دیں اور مجھ سے پھر کہیں کہ یہ قانون نہ بناؤ کہ باپ کو گالی دینے والا جو ہے وہ غصے میں آئے کہ نہ آئے. تو دونوں طرف غلطی ہے. ان کی طرف غلطی یہ ہے کہ وہ مذاق اڑانے میں، توہین کرنے میں آخری درجے چلے جاتے ہیں. تو تم بھی تہذیب کا کام لو، ہم بھی مہذب ہو جائیں گے. تو یہ وہ دونوں طرف ہے معاملہ. تو اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہوں ان کے ساتھ ہمیں تو حسن سلوک کرنا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہستی تھے. غالباً کچھ قرض کا معاملہ تھا
تو قرض دینا تھا 5 تاریخ کو، تو وہ آ گیا 1 کو ہی. اس نے آ کر قرض مانگا اور آپ نے جب کہا کہ کوئی بات کہی ہوگی، اس نے اپنا رومال سا اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈالا اور بل دینے شروع کر دیے. اتنے بل دیے کہ سانس رک گئی اور آنکھیں باہر آ گئیں آپ کی. تو شاید ابوبکر صدیق نے دیکھا تو بھاگے بھاگے آئے، چھڑایا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اس کو سزا دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا ہے، اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَقَّ الْمَقَالِ. جس کا کوئی حق ہوتا ہے نا اس کو کہنے کا بھی حق ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو. جس کا کوئی حق ہوتا ہے اس کو کہنے کا بھی حق ہوتا ہے. تو جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو حق تھا، میں نے پیسے دینے ہیں اس کے. تو وہ یہ جملہ سن کر مسلمان ہو گیا. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے اس کے ساتھ؟ کفر کی حالت میں اس کو فارغ کر دیتے دنیا سے. یہ وہ فرق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے درمیان ہے. ہمیں اس میں دلچسپی زیادہ ہے کہ لوگوں کو کفر کی حالت میں فتوے دے کر مار دیا جائے. اس کی تمنا کم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوں. اس کی تمنا کم ہے، بلکہ ہم تو اپنے ہی ساتھیوں کو کافر قرار دیتے رہتے ہیں. تو یہ روش غلط روش ہے. تو محبت، اخلاص کے ساتھ دعوت، ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے. تو اس لیے اس کو اپنے رویے بھی ناپ تول کے کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کے ساتھ کرنے چاہیے. ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت آئے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. سارے مسلمان اس وقت جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں مخالفانہ قسم کی، اس کی وجہ میرا اور آپ کے رویے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کی شفقت ہے وہ دیکھیں، قرآن مجید کو کہنا پڑا عفا اللہ عنک، اب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. آپ ان کے ساتھ اتنے نرم کیوں ہو گئے؟ لنت لہم، منافقین کے ساتھ. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکے منافقین؟ نہیں. تو ہمیں نرم ہونا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں. ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے رویے کو دیکھ کر ہمارے ہر مسلمان کو اتنا عظیم انسان ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا آدمی کہے یار آدمی ہو تو ایسا، تو پھر ہی قریب آئیں گے نا. اگر وہ دیکھ کر پتہ چلے ان کو کہ نہ سچ پہ قائم ہے، نہ معاہدے پہ قائم ہے، نہ کسی کا عزت کرتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا قریب آنا ہے. یہ یاد رکھیے کہ دنیا اس وجہ سے نفرت نہیں کرتی کہ میں زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوں، ہاتھ سے کھا رہا ہوں کہ چمچ سے کھا رہا ہوں. اس سے کسی کے دل میں نفرت پیدا تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ممکن ہے ہو جائے، لیکن اصل نفرت اس انسان سے ہوتی ہے جو سچا نہ ہو، جس کے رویے ٹھیک نہ ہو، دوسروں کو ذلیل کرتا ہو، دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہو. ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی. تو ہم نے رویہ یہ اختیار کیا. سب سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم بہترین امت. تو کہاں سے بہترین امت؟ نہ اخلاق میں، نہ کردار میں، نہ دین میں، نہ سیرت میں، نہ کسی چیز میں بھی نہیں. وہ صحابہ کے لیے آیت اتری تھی، صحابہ کے لیے ختم ہو گئی. اب ہم صحابہ کی طرح ہو جائیں گے تو پھر خیر امت بن جائیں. اسی غرور سے نہیں نکل پاتے کہ ہم خیر امت ہیں. اتنا بڑا غرور ہے کہ امت کو اس صلاحیت سے محروم کر دیا کہ اپنی غلطیاں سے سیکھیں اور درست ہوں. پاکستان دیکھیے، عالم اسلام دیکھیے، یوں کہنا چاہیے، عالم اسلام کو زوال کھائے ہوئے 300 سال ہونے والے ہیں. 150 سال تو ہے ہی تقریباً. تو 150 سال میں یہ اس کی کوئی قوم نہیں اٹھی. لیکن جاپان 2 دفعہ گرا، 2 دفعہ اٹھا. فرق ایک ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. امریکہ کی سازش تھی، گاندھی جی کی سازش تھی. وہ یہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا. وہ ٹھیک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم نہیں کرتے. سر ہمارے یہاں پاکستان میں اس بات کو بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ سے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ دنیا بھر میں توہین رسالت کا قانون بنایا جائے. تو اس پہ اگر واقعی اس پہ کوئی قانون بنایا جاتا ہے دنیا بھر میں، تو پھر وہ انبیاء کی لسٹ مسلمانوں سے تو نہیں لیں گے. پھر تو دنیا بھر میں جس کسی شخص کو بھی نبی مانا جاتا ہے اس کے توہین پہ وہی قانون بنا دیا جائے گا. ایک کمیونٹی جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتی ہے تو اس کے لیے بھی پھر وہی قانون ہوگا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ہے، تو کیا پھر اس کو مسلمان قبول کریں گے اس قانون کو، یا پھر مطالبہ کریں گے کہ اب اس کو بھی بدلا جائے؟ قرآن مجید نے یہ اصول یہی دیا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو گالی نہ دو تاکہ یہ تمہارے خدا کو گالی نہ دیں. قرآن نے جواب دیا، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں. سر میں نے پوچھنا تھا کہ امیر جو ہے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ ہر کامیابی کو اپنی محنت سمجھتا ہے، لیکن غریب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. وہ سہارے کی تلاش میں شرک کرنے کے قریب چلا جاتا ہے یا شرک کر لیتا ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے غریب بیچارہ زیادہ پسا ہوا لگ رہا ہوتا ہے اور خدا سے دور لگتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ مجبور ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ غربت میں لازمی طور پر آدمی مجبور ہوتا ہے شرک کرنے پہ. ایسا تو نہیں ہے. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں کہ اتنے پکے توحید پر ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے. تو ایک ہے کہ مجبوری کا قاعدہ بن گیا کہ غربت لازماً شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، ایسا نہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر اس کا پاس علم نہیں تھا، بصیرت نہیں تھی، غلطی سے شرک کی طرف چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شرک جو جانتے بوجھتے بغیر کسی عذر کے کیا جاتا ہے وہ قابل معافی نہیں. غلط فہمی میں ہو گیا. مثلا ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے مواحد جو ہیں وہ کسی معانی میں شرک کر رہے ہوں، لیکن ان کو خیال بھی نہیں ہے کہ وہ شرک ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، ہو سکتا ہے وضو ٹھیک نہ کیا ہو. تو اگر آپ نے جانتے بوجھتے وضو ٹھیک کیا تھا، تو اس کے باوجود کہ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو آپ کی نماز بھی باطل نہیں ہوگی اور گناہ بھی نہیں ہوگا. تو جن چیزوں کا مجھے شعور ہی نہیں ہے ان کے اوپر سزا کیسے مل سکتی ہے؟ تو ایک غریب اس طرح کا ہے، ایک غریب ہے جانتے بوجھتے شرک کر رہا ہے، وہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ. اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی اور ضابطہ آ جائے تو الگ بات ہے. سر یہ جو قرآن مجید میں لفظ کفار استعمال ہوا ہے، اس کا آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں وہ کفار ہوتے ہیں. سر ایک لفظ مشرک بھی استعمال ہوا ہے، یہ کیا کوئی ٹائٹل ہے یا یہ بھی فیصلہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں مشرک کہتے ہیں، یا ہم جیسے جو مشرکانہ مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کو بھی پھر کفر کہہ سکتے ہیں ایک ٹائٹل کے طور پر؟ دو زبان کے قاعدے ہیں جو میں یہاں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ سب سے ہلکا معنی ہوتے ہیں ورب کے. جب آپ نے کہا کہ اس نے کفر کیا، تو یہ سب سے ہلکی سٹیج ہے. اس میں آدمی کافر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کفر کیا اس نے لیکن کافر نہیں ہوا. مثلا میں نے خط لکھا، تو کیا میں رائٹر ہو گیا؟ تو رائٹر ہونے کے لیے، مصنف ہونے کے لیے مجھے کچھ اور صفات ہونی چاہیے میرے اندر. تو میں نے کفر کیا لیکن میں کافر نہیں ہوا ابھی، یعنی صرف گناہ ہوا ہے. میں کافر ہو گیا، میں مصنف ہو گیا، رائٹر ہو گیا، یہ اگلی سٹیج ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اس میں صفت آ گیا. جب ورب ہو تو ہلکا ترین حالت ہے. اس کے بعد جب اس میں صفت آ جائے، کفرہ سے کافر ہو جائے، تو یہ ذرا سخت سٹیج ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک چیز واقعتاً کافر ہو گیا ہوں. قرآن نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ جو چوری کرے اس کو سزا دو، نہیں، چور کو سزا دو، تو فرق ہو جائے گا. من سارقہ، جس نے چوری کی، اگر قرآن میں یہ جو لفظ بولتا ہے کہ من سارقہ، جس نے چوری کی اس کو ہاتھ کاٹ دو، تو اس بچے کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے جو باپ کی جیب سے 10 روپے چرا کر ٹافی کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے بولا سارق کے ہاتھ کاٹو، جس کا پیشہ چوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایسا ہی کافر کا مطلب وہ نہیں جس نے کفر کیا ہے، اس سے اگلی سٹیج. اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ ہم کوئی نام رکھ دیتے ہیں، ٹائٹل رکھ دیتے ہیں. اس ٹائٹل میں مثال کے طور پر ہماری اردو میں جملہ بولا جائے گا، اس نے لکھا، وہ مصنف ہے، وہ شبلی نعمانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اور بڑی سٹیج دے دی ہے. یا وہ شیکسپیئر ہے، آپ نے اس کو ایک بلند مقام دے دیا کہ سادہ مصنف نہیں ہے، صرف رائٹر نہیں ہے، بلکہ یہ شیکسپیئر کے لیول کا، یہ ہمارے زمانے کے غزالی ہیں جی. تو اب آپ نے علم میں بڑا مقام دیتی ہے، تو اس نے جانا وہ عالم ہے، وہ غزالی ہے، تو ایک اور درجہ بڑھ گیا. تو اب جب اللہ تعالیٰ
جب کہتے ہیں اس نے جس نے کفر کیا اس نے کفر کیا تو وہ ایک گناہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں یا ایھا الکافرون تو اب اس میں صفت آ گیا. اب وہ اگلی سٹیج کا یعنی درمیان والی سٹیج کا ہے. مشرکین جو ہے وہ پھر ٹائٹل ہے. مشرک کا مطلب دونوں سٹیجز میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے شرک کیا وہ مشرک ہے، اور المشرکین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ عرب ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود کہا کہ نہیں ہم شرک کو اختیار کریں گے، توحید کو اختیار نہیں کریں گے. ان کے لیے پھر نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کا بالکل واضح ہو جاتا ہے سورہ بینہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک مشرکین اور ایک اہل کتاب. تو وہاں سورہ توبہ میں بھی مشرکین، اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں المشرکون آیا ہے یا المشرکین آیا ہے وہ اس سے مراد قریش مکہ ہے. تو بالکل صحیح ہے، وہ ٹائٹل بن گیا ان کا. لیکن ٹائٹل ایسا بنا کہ جو ان کی اس دین کو بھی بیان کر رہا ہے کہ ان کا دین توحید والا نہیں ہے. اور سر یہ رزق کے قاعدے میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے لیے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں وہ بھی بعض اوقات دنیا کے لیے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کے قانون کی زد میں آئیں گے؟ آخری بات نہیں سمجھا میں نے. مسلمان بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ بھی دنیا کے لیے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی اسی قانون کی زد میں؟ جس نے اپنی زندگی پوری دنیا آخرت کے لیے گزاری ہی نہیں ہے وہ کافر ہی کنسیڈر ہوگا کہ آخرت کو نہیں مان رہا، اور اس کے دل میں خیال تھا کہ آخرت ہونی لیکن کوئی کام نہیں کیا. کبھی مسجد نہیں گیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ کی خاطر آخرت کے لیے انفاق نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ اس وجہ سے میٹھا بول نہیں بولا کہ آخرت میں کامیابی ملے. تو وہ اس کا ایمان کفر کے برابر ہی ہے، کوئی فرق نہیں. تو اس لیے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے کہ جو آخرت کے لیے ایک دن بھی ایک لمحہ بھی آخرت کے لیے اس نے نہیں گزارا تو وہ کافر ہی ہے ایک طرح سے. لیکن بہرحال فیصلہ اللہ ہی کریں گے. السلام علیکم سر. سر عید الاضحیٰ کے بارے سے پوچھنا تھا کہ جو لوگ حصہ ڈالتے ہیں گائے کا 7، 5، 3 جتنے بھی، تو کچھ لوگ ابھی میں نے محلے میں دیکھا کہ وہ جی ہم عقیقے کا جو ہے نا وہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے اس میں حصہ ڈالنا؟ ہاں ان کا خیال ہوتا ہے کہ قربانی عقیقے کی کرنی ہے تو چلو عید کے ساتھ ہی کر لیں جی گے. کیا وہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ. یہ اجتہادی مسئلہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کے ضمیر پر ہے. عقیقے کی قربانی کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، عید والے دن بھی کی جا سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سر یہ آپ نے ابھی جیسے کہا کہ اگر کسی عالم سے پوچھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے تو ان کو شاید جواب نہ آئے. اسی طرح میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عالم سے پوچھا گیا ہوسٹ نے کہ کیا قیامت کے آنے کی کوئی دلیل ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے. تو یہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا موجود ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آخرت آنے کی کیا کوئی دلیل موجود ہے. یہ دونوں سوال اگر آپ. دلیلیں بہت ساری ہیں، میں ایک ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھیے میرے اور آپ کے اندر ایک جذبہ رکھا گیا ہے کہ نیکی اچھی ہے اور برائی بری ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ واضح سی بات ہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے، دونوں کو برابر نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس لیے آخرت ہونی چاہیے. میرے اندر ہر وقت ایک آگ لگی ہوئی ہے، ادھر میں برائی کرتا ہوں تو ادھر اندر سے آواز آتی ہے غلط کر دیا غلط کر دیا غلط کر دیا. یہ جو اندر چھوٹا سا ہر وقت مولوی بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو میرے جو ضمیر ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، ورنہ سمجھ نہیں آتا. اس کے جواب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایوالو ہو گیا ہے. ایوالو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایوولوشن کی پوری ہسٹری میں ایسی کوئی چیز ہے جو بتائے کہ اخلاقی چیزیں ایوالو ہو سکتی ہیں؟ میں سائنس کی زبان کی جو ہوتی ہے نا ایک نیچرل فورسز،
کوئی نیچرل فورسز ایسی ہیں جو اخلاقیات کو ایوالو کر سکیں. بس یہ میرا اور آپ کا جینیٹک مسئلہ ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ ہیومنز آر ریلیجسلی وائرڈ. یہ دور جدید کی تحقیق شدہ بات ہے. نفسیات کے ماہرین نے ہماری جو دماغ کے اوپر اب اسٹڈی کر رہے ہیں، ان اسٹڈیز میں یہ بات ہر روز واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ خدا، آخرت، نیکی، یہ ہمارے دماغ کا ایک الگ پورشن ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے. تو ہم بایولوجیکلی اخلاقی حیوان بنائے گئے ہیں، بایولوجیکلی مذہبی حیوان بنائے گئے ہیں. اس کا انکار کرنا مشکل ہے. اب رہ گیا خدا کا وجود. تو خدا کے وجود کے لیے ابھی تک ہمارے پاس سچی بات ہے کہ انکار کی کیا دلیل ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. پورا لٹریچر میں نے پڑھا ہے میرا خیال ہے 1.5 سال لگا کر، تو مجھے کسی کتاب میں ایک دلیل نہیں مل سکی کہ اللہ کے انکار کی یہ دلیل ہے ہمارے پاس. دلیل کیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کائنات بگ بینگ سے بنی ہے اور لائف جنریٹ ہو گئی پانی میں کسی حادثے سے اور پھر خود بخود ایوالو ہو گئی. یہ کیمرہ مجھے مل گیا، میں اس کے انجینئر کا انکار کر دوں جب پتہ چل جائے کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ تو کائنات کے بننے کا پتہ لگنے سے کہ کیسے بنی ہے، خدا کا انکار کیسے ہو سکتا؟ کوئی دلیل نہیں. ایک ہی دلیل ہے کہ ہمیں یہ 4-5 مسئلوں کے حل مل گئے ہیں، اس سے خدا کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری دلیل کیا ہے ان کی کہ جی اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہے، سب کچھ جانتے ہیں، تو اتنا ظلم کیا دنیا کے اندر. دوسرا دلیل یہ ہے ان کے پاس. تو اس دلیل کی حقیقت بھی جان لیں کہ کیا بس اتنا پتہ چلے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ برے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. انکار کیسے ہو جائے گا؟ یہی نہ کہ دنیا میں ظلم ہونے دے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی اعتراض کر سکتے ہیں. انکار کیسے کریں گے؟ کوئی اعتراض. تو خدا کے خلاف کوئی دلیل پیدا کی نہیں جا سکی. حق میں بے شمار دلیل ہے. یہ کائنات، اس زمانے کا سب سے بڑا سائنسدان جو فوت ہوا ہے چند سال پہلے، وہ اپنی ایک مجلس میں کہتا رک جاتا ہے کہ یہ دنیا ڈیزائنڈ ہے. مشہور جملہ اس کا. اس نے کتاب بھی لکھی گرینڈ ڈیزائن کے نام سے. ڈیزائن کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو اگر خدا نہیں ہے تو؟ مجھے بتائیے کہ ڈی این اے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ پہلے ڈی این اے ہونا چاہیے کہ پہلے انسان ہونا چاہیے، جانور ہونا چاہیے، آرگنزمز ہونے چاہیے بایولوجی کی اصطلاح میں؟ ڈی این اے پہلے ہوگا نا. اس ڈیزائن کے مطابق چیزیں بنتی ہیں. آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. پہلے ڈی این اے وہ ایک سیل سا بنتا ہے اور پھر اس کے گرو کرتا ہے. تو اگر ڈی این اے پہلے ہے تو حادثے سے تخلیق کیسے ہو سکتی ہے؟ بتا ہی نہیں سکتا. مجھے تو تورات کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ پہلے الفاظ تھے پھر کائنات بنی ہے اس سے. ڈی این اے الفاظ ہیں، اللہ کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے. تو خدا کے ہونے کی دلیلیں بے شمار ہیں، نہ ہونے کی ایک بتا دیجیے. وہ ناقص دلیلیں ہیں. جی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیسے بنا ہے، تو خدا کا انکار ہو جائے. خدا نے ایسے بنایا. خدا کا انکار تب ہوگا کہ آپ نتھنگ سے واقعتاً نتھنگ ہو، اس سے آپ کوئی چیز آپ سے آپ بن جائے کسی دن. دنیا میں وہ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں جس میں گاڈ پارٹیکلز وغیرہ، نام پتہ نہیں ایپسن کیا ہوتا ہے پارٹیکل، اس کو بنانے کی جو کوششیں ہیں، وہ آپ کا جو ویکیوم ہے وہ میٹر کے اندر ہے. وہ خالص ویکیوم کیسے ہے؟ آپ ٹیوب میں سے سب کچھ نکال لیں، گلاس تو ہے وہاں پہ جس ٹیوب سے آپ نے سب کچھ نکال لیا. تو کوئی ایسا ویکیوم کہ جو نتھنگ والا ویکیوم ہو آپ وجود میں ہی نہیں لا سکتے. تو یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ گاڈ پارٹیکل بن گیا جی ویکیوم کے اندر؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس کائنات کے اندر بنا ہوا اور آپ کی ایک لیب میں بنا ہے، ذہین ترین سائنسدان اس میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت پارٹیکل خود بخود بن گیا تھا. تو آج سائنسدان کیا کاٹ مار رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ تو کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. تو ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ خدا کے دلیل ہمیں دینی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کو دینی ہے کہ خدا نہیں ہے.
ہمارا تو چپا چپا خدا کو جانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، بچہ بچہ واقف ہے خدا سے. آپ کو دلیل دینی ہے کہ خدا نہیں ہے تو ذرا لائیے، تو کوئی دلیل نہیں. یہ کائنات کریٹڈ ہے، سائنس مانتی ہے. کریٹڈ کا مطلب ہے کسی ٹائم پر نہیں تھی، وجود میں آئی ہے، مانتی ہے نا. بتا دیجیے خود بخود چیزیں نہ ہوں، کوئی ضابطہ نہ ہو، تو اگر میٹر کے یہ والے جو اس وقت اس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ اگر نہ ہوتے تو بگ بینگ کے بعد کائنات بنتی. تو پہلے اصول ہیں کہ پہلے میٹر ہے. بتا دیجیے. تو کوئی ڈی این اے والی کہانی ہے. تو یہ کائنات جس طرح سے بنی ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ یہ ڈیزائنڈ ہے، اس کی ایک ایک چیز پروگرامڈ ہے، اس کے اندر نظم ہے، ضبط ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں. ایک اور بڑا اعتراض کیا جاتا ہے ہم بلیورز پر، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں اور یہودیوں کے ہاں بھی ہیں اور ہندوؤں کے ہاں بھی بلیورز ہیں. تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، سارے بلیورز، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو بلیورز کے اوپر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں کہ وہ گیپس کی، گاڈ آف گیپس کو مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ سائنس کی جتنی تھیریز ہیں وہ گیپس کو فل نہیں کرتی ہیں. ساری گیپس کو فل، علم کا طریقہ یہی ہوتا ہے. تو اب بڑے بڑے گیپس میں بتاتا ہوں آپ کو. مائنڈ کہاں سے آئے گا میٹر کے اندر؟ کوئی ایکسپلینیشن دے دیں مجھے. سوچ، صلاحیت، نیا علم. یہ کتابیں میں نے اور آپ نے میٹر میں لکھی ہیں. میں اور آپ میٹر ہیں نا. اس نے یہ کتابیں لکھی ہوئی، ایک نہیں، دو نہیں، اربوں کتابیں. میٹر لکھ سکتا ہے کتاب؟ یہ کس ذہن نے کیا ہے؟ بتا دیجیے. مائنڈ کہاں سے آیا ہے؟ آگے چلیے. جذبات کہاں سے آئے ہیں؟ میٹر کے اندر جذبات تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں پانی سے بنایا اور تمہارے اندر رشتہ داری قائم کر دی. یہ تخلیق ہے. رشتہ داری قائم کرنا میٹر کا کام نہیں ہے. یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے. یہ جذبات کیسے آ گئے ہیں؟ نفرت، محبت، اپنائیت، دشمنی، پتہ نہیں کیا کیا جذبات. جذبات کی ایک دن میں نے وہ کسی نفسیات کی ویب سائٹ پر لسٹ دیکھی، میرا خیال ہے کہ 200-250 جذبات ہیں. ٹیسٹ، مادے کو پتہ تھا ٹیسٹ ہوتے ہیں. اپنی خوشبو ہی دیکھ لیجئے، بدبو اور خوشبو. صرف ناک کا بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کے ناک بنانے والا جانتا تھا کہ کچھ خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں. میٹر کو کس دن پتہ چلا تھا کہ خوشبو ہوتی ہے؟ میں ناک بنا لوں خوشبو بنانے سونگھنے والا. بتا دیجیے. یہ کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی چپا ایسا ہے جو یہ نہ بتاتا ہو کہ خدا ہے؟ مجھے تو نہیں ملتا. یعنی میں اسی طرح سے خدا کو مانتا ہوں جس طرح سے میں یہ مان سکتا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا ہی یقین ہے مجھے. ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. میں اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسا میں یہ مانتا ہوں کہ امریکہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے. ایسا ہی میں مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے. اور میں تو بلکہ یہ جسارت کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہونے کی دلائل میں سے ایک دلیل. یہ کائنات ہے، اس کو اتنا خوبصورت بنایا اس نے. بس پردہ ڈالا ہے کیونکہ اس نے امتحان لینا تھا بالغیب، غیب میں رکھ کر امتحان لینا تھا. بس اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور یہ یقین رکھیے کہ انسان اس قابل ہے. مثال کے طور پر ایوولوشن تھیوری ایک اچھی مثال ہے کیونکہ وہ تھیوری بھی ہے اور سائنس کی اس کو سپورٹ بھی حاصل ہے. مجھے یہ سوال کا جواب میں نے کئی سائنسدانوں سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جواب ان کا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے سوال سن لیں. میں نے کہا کہ پہلا ڈی این اے سمپل ترین جس یونی سیلولر جو پہلا مائکروب بنا یا کوئی بیکٹیریا بنا، جو بھی بنا پہلے، اس کے اندر سب سے کم صلاحیت تھی، اس کے اندر سب سے کم ایٹریبیوٹس تھے، اس کے اندر سب سے کم چیزیں پیدا کرنے کا جو بھی ڈیزائن تھا وہ موجود تھا. لیکن کیا ہوا کہ
اس کے اندر زیادہ صلاحیت بڑھتی چلی گئی. کوئی نیچرل فورس ایسی ہے جو کروموسوم کے اندر تعداد بڑھنے سے ان کی صلاحیت کو پہلے کے مقابلے میں فرق کر دیں. مثلا 2 کروموسوم ہوں تو کان اور آنکھ بن سکتی ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. 4 ہوں تو ناک بھی بن جائے گی، 5 ہوں تو دماغ بھی بن جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ کروموسوم وہی ہے. کیسے ہوگا؟ ایٹم کو لے لیجئے، الیکٹران وہی ہے، پروٹان وہی ہے. اس کے بڑھنے سے کوئی چیز آکسیجن ہو جاتی ہے، کوئی چیز نائٹروجن ہو جاتی ہے، کوئی کاربن ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ کہ صرف مثلا میں گلاس رکھوں یہاں پر، 1 گلاس ہے تو یہ گلاس ہے، 2 رکھوں تو یہ جگ بن جائے، 3 رکھوں تو چینک بن جائے، 4 رکھوں تو کتاب بن جائے. ہو سکتا؟ تو کیسے ہوتا ہے کہ کروموسوم کی تعداد بڑھنے سے آرگنزم نئے بنتے چلے جاتے ہیں؟ کیسے ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب بتائیے. سائنسدان، آپ ڈاکٹر ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بس جی یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ لائف ڈیولپ ہوئی ہے، اس کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں. یہ گیپ فل کرتے ہیں ہم اس کو. تو 2 جگہ پہ گیپ فل کرتے ہیں ایوولوشن تھیوری میں. ایک یہ کہ کروموسومز کے بڑھنے سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بس، اور لائف کے جو فاسلز ملے ہیں ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لائف جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، ایک آرگنزم سے دوسرے میں تبدیل ہوئی ہے. تو یہ بس گیپ فلرز ہیں اور کچھ بھی نہیں. حقیقت میں مجھے سمجھا دیں کہ 2 گلاس اکٹھے کرنے سے چینک کیسے بن گئی ہے؟ کروموسوم ہی زیادہ ہوتے ہیں نا، یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں. تو 2 کروموسوم اکٹھے کرنے سے گلاس چینک بن جائے، 3 کرنے سے جگ بن جائے، 4 کرنے سے کتاب بن جائے، 5 کرنے سے کیسے ہو گیا؟ ناقابل فہم ہے. بس سائنسدانوں کی کہاوت ہے، کہتے مان لیتے ہم. تو میرے لیے تو ناقابل یقین ہے. میں تو حیران رہ جاتا ہوں جب وہ کہتے ہیں اچھا جی ایک یونی سیلولر سے بڑھتے بڑھتے بات کہاں پہنچ گئی ہے. وہ کروموسوم ہی بڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بڑھ رہا. اب جو کروموسوم کے علاوہ کوئی سیل کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس پہ غور ہو رہا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے کچھ کام ہوتا ہو، کوئی تبدیلی آ جاتی ہو. تو کروموسوم کے بڑھنے سے کچھ نہیں ہوا، تخلیق سے ہوا ہے. اس کے اندر خدا مداخلت کرتا ہے. ہر 2 کروموسوم کو اکٹھے کرتے وقت مداخلت کرتا ہے کہ اب اس میں 2 چیزیں اور آنی چاہیے. اس کا سیکوینس جب طویل ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. تو خدا کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مجھے تو کبھی ایک دن بھی شک نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہے. اپنے اوپر ہی غور کر لیں. اتنا کمپلیکیٹڈ خود بخود کوئی مخلوق بن سکتی؟ صرف جلد ہی دیکھ لیں، باقی چیزیں چھوڑیں. غلطی کیا ہے جی؟ ڈیزائن ایک جیسا ہے جی، گردے بھی 2 ہیں، آنکھیں بھی 2 ہیں میملز میں خاص طور سے، یا ایمفیبین بھی ڈال لیں ساتھ تو لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے ایوالو ہوئے ہیں. اور بعض آرگنز ایسے ہیں جو اس میں ہمارے یہاں مثلا اپینڈکس ہمارے یہاں کام نہیں کرتی، فلاں جانور میں کام کرتی ہے، تو لگتا ہے کہ وہاں سے آئی ہے اور اب فعال ایکٹیو نہیں رہی، اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کے پردہ رکھنے کے کام ہے. پردہ ہی ہے. ہو سکتا ہے کل پتہ چل جائے کہ کام کیا کرتی، لیکن بہرحال اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ کروموسوم پہلے ہی بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اندر جو پوٹینشیل تھے اس کو بڑھاتے چلے گئے ہیں. بس ڈیزائن ایک ہی ہے. یوں سمجھیے کہ ہر گھر میں آپ کو اینٹیں نظر آئیں گی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس گھر نے ایوولوشن کی ہے وہ جو آدم نے جھونپڑی بنائی تھی. اینٹیں بلڈنگ بلاکس ہیں. تو کروموسومز بلڈنگ بلاکس ہیں، وہ نظر آنے ہی آنے ہیں. اس طرح کچھ آرگنز بلڈنگ بلاکس ہیں، وہ آنے ہی آنے ہیں. یعنی آپ کو خون کو صاف کرنے کے لیے کڈنی ٹائپ کوئی چیز چاہیے ہی چاہیے، سوائے اس کے کہ آپ جو یونی سیلولر میں اپنی اسکن سے باہر نکال دیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ کام جو کام ہونے ہیں وہ ہونے ہی ہیں. جو اس نے ڈیزائن پہلا کر دیا ہے کہ بھئی فوڈ لینی ہے، سانس لینی ہے، 2 چیزیں انٹیک ہونی ہیں، اور اس کے نتیجے میں 2 چیزیں باہر نکلنی ہیں. بس تو یہ اس کا نتیجے ہیں، بس بنتے چلے جا رہے ہیں. تو ڈیزائنر ایک کی طرف ذہن جاتا ہے،
یہ نہیں کہ خود بخود بن گیا. سر ملحدین کی طرف سے جو اعتراض ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خدا کا تصور مذاہب پیش کرتے ہیں وہ علم کی کمی کی وجہ سے، یعنی کہ پہلے دور میں انسان کو نہیں پتہ تھا کہ بارش کیسے ہوتی ہے تو اس نے کہہ دیا یہ خدا بارش کرتا ہے، لیکن اب پتہ چل گیا کہ بارش کیسے ہوتی ہے تو خدا اس میں سے نکل گیا. اسی طرح جیسے جیسے انسانیت کا علم بڑھتا جا رہا ہے تو وہ خدا اس میں سے نکلتا جا رہا ہے. تو ابھی یہ سوال ہے سب کے لیے کہ کائنات کیسے بنی ہے، کس نے بنائی. تو مذاہب کے لوگ کہہ دیتے ہیں خدا نے بنائی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کا بھی اگر جواب مل جاتا ہے تو خدا یہاں سے بھی نکل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس سے صرف یہ مذاہب کے لوگ یعنی استدلال کرتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا اللہ ہے یا بھگوان ہے یا کوئی یعنی کوئی مخصوص خدا، کیسے اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلا جو سوال ہے اس کا میں نے پہلے جواب عرض کیا ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ کیسے بنی ہے کوئی چیز تو بنانے والے کا انکار لازم نہیں آتا، صرف طریقہ سمجھ آتا ہے کہ بنانے والے نے ایسے بنائی ہے. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ کیمرہ اگر مجھے پتہ چل جائے کیسے بنا ہے تو اس کے انجینئر کا انکار کیسے ہو جائے گا. اس وقت تو نہیں بیٹھا ہوا انجینئر اس کے ساتھ، لیکن اس کے بننے کا طریقہ کیا ہے جاننے کے بعد میں کہوں کہ انجینئر نہیں ہے اس کا کوئی جس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا، یا وہ فیکٹری کا انکار کر دوں جس میں یہ بنا ہے، تو یہ تو غلط بات ہوگی نا. تو کیسے بننے سے بنانے والے کا انکار نہیں آتا، یہ غلط استدلال ہے. یعنی غلط سمجھیے کہ دلیل اور اس کا حاصل ہے. رہ گئی یہ کہ خدا کون سا ہونا چاہیے، بھگوان کے، ایشور کے، اللہ کے، یا ہوا کے. تو سچی بات ہے کہ یہ سوال اپنی ذات ہی میں غلط ہے. اسلام تو کبھی نہیں کہتا کہ اللہ ہندوؤں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے. اس لیے میں نے قرآن کے شروع کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو حقیقی خدا کو مانتا ہے، اس کا نام جو مرضی رکھ لیں. جو کائنات کا کریٹر ہے اس کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لے کر آؤ کسی اور نے تخلیق کی ہے تو اس کو خدا بنا لو، جب میں نے بنائی ہے تو میں خدا ہوں. تو اس کا نام جو مرضی رکھ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. صرف یہ ہے کہ جو کائنات کا حقیقی خالق ہے اس کو خدا مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اللہ ہونے کا حق اس لیے کہ وہ خالق ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے مقدمہ قائم کیا ہے. سورہ البقرہ کے شروع میں بتایا تھا کہ اعبدوا الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس خدا کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے اور یہ سارا نظام بنایا ہے، بارشیں اتارتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اس خدا کو مانتے ہیں. تو حقیقی خدا کو ماننا ہے، اس کا نام جو مرضی رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. چلیے وآخر دعوانا الحمدللہ.